ہیں ان لوگوں سے لڑنے والے لوگ ہی تو زندانوں میں ڈالے جاتے ہیں. تو ایک جہاد ان کے خلاف ایک بہت بڑا موضوع ہے یہ مکمل. تو عزیز مصر نے تو فیصلہ دے دیا تھا کہ یہ میری زوجہ کا قصور ہے. مگر وہ جو میں کہتا ہوں لفظ ہے نا محاورے میں ہمارے کہ دین پہ دنیا بھاری، دنیا کو کیا کروں گا، لوگوں کو کیا جواب دوں گا. جبکہ اتنا واضح ہو گیا تھا کہ اب آگے والی آیات میں آئے گا کہ جب زلیخا بدنام ہو گئی، پھیل گئی یہ خبر کہ بھائی تو بچہ بھی بول پڑا. ایک دودھ پیتا بچہ جو اس سے پہلے اپنی ابا کو اماں نہیں بولتا تھا، اس نے اتنا فصیح لفظ بول دیا، اتنا سجا ہوا اس نے الفاظ بول دیے. تو جب سب نے مان لی یہ بات کہ زلیخا قصوروار ہے، تو پھر اس نے دوسرا طریقہ اپنانا شروع کیا. اور طریقہ یہ اپنایا کہ میں کہاں قصوروار ہوں، تم بھی تو دیکھو اس کے حسن کو، تم دیکھو گی تو تم بھی پریشان ہو جاؤ گی، میرے اکیلے کا کیا قصور ہے. تو اس نے پھر سربراہوں اور افسران کی بیگمات کو بلایا اپنے گھر میں. وہ آگے والی آیت ہے، اس کے بعد سے بعد والی آیت، جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی. انہوں نے کہا، پھر سب نے کہا ہاشا اللہ، ہاشا للہ، جی یہ تو ما کان بشر، ما کان ھذا بشر، یہ تو بشر ہی نہیں ہے، اللہ کی پناہ. ہم نے تو سوچا تھا کہ تم کچھ اور کہہ رہی ہو، تم تو سچ کہہ رہی ہو، اس سے زیادہ ہے یہ تو جتنا تم نے ہمیں بتایا تھا. وہ سب حضرت یوسف کی، اور پھر وہ رومال رکھ کے جا رہی تھی کہ ہماری طرف آ جاؤ، ہماری طرف آ جاؤ. وہ اس وقت میں نشانی ہوتی تھی کہ اگر سفید رومال رکھیں تو کوئی اور مطلب ہے، لال رومال رکھیں تو کوئی اور مطلب ہے. ہاں تو وہ پھر حضرت یوسف کے پاس آتے جاتے حضرت یوسف کے پاس رومال پھینک دیتی تھی. ہاں حضرت یوسف پہ ڈورے ڈال رہی تھی، معاف کیجیے گا جی، ہاں کہ یہ اشارہ دے رہی تھی کہ ہم سے تعلقات بناؤ. یہ ہے نا، اس تفسیر کا حصہ ہے. میں کوئی کسی اور حاشیے میں نہیں جا رہا ہوں، میں تفسیر کے مطابق ہی بات کر رہا ہوں. تو یہ ہوا صورت ہے. جی حضور جلدی سے سوال. یہ ہے کہ ایک جگہ پہ آیا ہے کہ 5 پیغمبر کسی مرد میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، اور دوسری جگہ پہ ہے کہ آپ اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاؤ. تو اس پہ تھوڑا سا جی. وما کان محمد آبا احد من رجالکم ولکن خاتم النبیین لیکن رسول اللہ و خاتم النبیین. یہ آیت جو ہے کہ میرا رسول تم میں سے کسی کا باپ نہیں. حضرت نبی مکرم نے کیونکہ زید کو اپنا بیٹا بنایا تھا، اور اس کے بعد ان کی زوجہ سے حضرت نے شادی کی تھی، ٹھیک ہے. تو لوگوں نے کہا یہ تو بہو سے شادی کر رہے ہیں. تو پھر آیت نازل ہوئی کہ یہ نبی تو کسی کا باپ نہیں ہے، نبی کسی کا باپ نہیں ہے. یہ آیت کا جو پس منظر ہے وہ پورا واقعہ ہے، ٹھیک ہے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کسی کے بابا نہیں ہو. امام حسن امام حسین کو قرآن کہہ رہا ہے، جو آپ نے بھی دلیل دی. جناب زہرا نے رسول اللہ کہنا شروع کر دیا تھا آیت کے نازل ہونے کے بعد، بابا کہنا چھوڑ دیا تھا، یا رسول اللہ کہتا. اور نبی نے فرمایا نہیں تم مجھے بابا بولو، کہ بابا آیت آئی ہے. حضرت نے فرمایا تمہارے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ اس کے پیچھے پورا پس منظر ہے. اس کا مطلب کیا ہے یہ تو ہو گیا، یہ تو آپ کو بھی پتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ باپ بھی ہوتے ہیں تو باپ کے رشتے سے اپنے احساسات کا اظہار نہیں کرتے، رسول کے رشتے سے احساسات کا اظہار کرتے. یعنی وہ بحیثیت باپ کسی کے ساتھ رابطہ نہیں رکھتے، بیٹی کے ساتھ بھی بیٹی کے رشتے میں رابطہ نہیں ہے. اللہ کا حکم ہے کہ فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. مولا امام حسن امام حسین نواسوں کے رشتے سے کاندھوں پہ نہیں بٹھا رہے، اللہ کا حکم ہے انہیں کاندھوں پہ بٹھا کے دکھاؤ. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. جی جلدی سے کر لیے. برادران سے آخری سوال، اس کے بعد خواہران کی طرف. جی بسم اللہ. آخر میں وری سورہ یوسف مائن نیانن جو قصو کئی اتے وری مکھے وڈو درد چھو تو جگہ گال کری تو سون ہن چو ت شہوت تاری چی مائن ہوئے ما چو مارے چھجی باڑ بچا مولوی قرآن چے تھو او مولوی ہیگا وہ مائن چھو چون تو ملائکہ وہ حسن ہنگن جو شہوت ہے اے رابی اساں وٹا انہیں نہ کرنا سائیں کاتھے